رمضان آیا 400 اللہ 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 حسن رمضان آیا 400. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی میگا رمضان ٹرانسمیشن حسن رمضان اور اس کا ایک نہایت ہی خوبصورت علمی سلسلہ حسن علم. اور ناظرین محترم، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک اور سلسلے میں ہم آپ ساتھ تھے اور اب حسن علم میں ہم ساتھ ہیں، اور الحمدللہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی یہ رمضان ٹرانسمیشن اپنے رنگ میں مسلسل مصروف عمل ہے. اور رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو جہاں مل رہا ہے، جہاں بہت کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے، وہیں آپ کے اندر ایک پازیٹیو انرجی اور آپ کو ایک پازیٹیو انٹرٹینمنٹ بھی الحمدللہ مل رہی ہے. خیر، یہ ہمارا حسن علم کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے سینٹس اینڈ سٹوریز کا، جو کہ بہت ہی لیڈنگ فریگرنس برانڈ ہے پاکستان کا، اور یہ ہمیں دے رہے ہیں ہمارے حسن علم کے ونر کو یہ والی بہترین سی خوبصورت سی موٹر بائک. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس خدمات الفردوس کی جانب سے رنر اپ کے لیے ویزا ہے، عمرے کا ویزا، ساتھ میں کیش پرائز، ساتھ میں خوبصورت سی شیلڈ، اور سیکنڈ رنر اپ کے لیے احسن الکلام ڈینی کا بہترین خوبصورت ترین تحفہ، آسان ڈیجیٹل ترجمہ قرآن، اور ساتھ میں کیش پرائز بھی اور ساتھ میں شیلڈ بھی. آج ہمارا جو مقابلہ ہے حسن علم میں جامعۃ الرشید اور جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے مابین ہے، اور آج بھی 3 راؤنڈ حسب سابق. سب سے پہلے بزر راؤنڈ، پھر اس کے بعد تساوی، پھر اس کے بعد فائنل راؤنڈ ہمارا ہے، وہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو جناب ناصر وطن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً وہ ہر سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ، ہر ایپیسوڈ میں حسن علم کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے بغیر وہ ایپیسوڈ کیسے مکمل ہوگا. کوئز کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، ماشاءاللہ بہت سارے ٹی وی چینلز کے چیمپئن ونر جناب ناصر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. آج کا مقابلہ بھی ہوپ فلی اچھا ہوگا انشاءاللہ. جناب بہت شکریہ. آج جناب 10 رمضان المبارک جب ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور آج کا دن خاص ہے ایک ہستی کے حوالے سے، ایک ہستی کے وصال کے حوالے سے. تو جناب آج کوشش کریں گے کہ آج کے حسن علم میں ان کو ہم سمجھنے کی، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی زیادہ کوشش کریں. تو میں بلاتا ہوں بلا تاخیر خالد اعظم جامعۃ الرشید اور عبد المناف سکھیرا جامعہ اسلامیہ بہاولپور تشریف لائیں گے. خالد اعظم ہوں گے ڈائس جے کے اوپر، اور عبد المناف سکھیرا صاحب ہوں گے جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے ڈائس ٹی کے اوپر. تو جناب دونوں پارٹیسپینٹس کو مرحبا، ویلکم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکھیرا صاحب خیریت؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، بہت تشریف آوری کا شکریہ، جزاک اللہ. حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ماشاء اللہ. تو جناب بزر راؤنڈ ہے بھائی. سب سے پہلے رول سمپل ہیں، آپ کو پتہ ہے. سکھیرا صاحب ہوپ فلی آپ نے تو پہلے کوئز کھیلا ہوگا. ہاں جی. کہاں کہاں پارٹیسپیٹ کیا؟ شان رمضان میں اور ٹی وی 1 میں. ماشاء اللہ. تو کسی راؤنڈ میں آگے بڑھے آپ ماشاء اللہ؟ ہاں جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. جناب آپ کا پہلا ہے؟ پہلا ہے جی. تگڑا کھیلنا ہے انشاءاللہ. تو رول سمپل ہے، کوئز آپ کے سامنے بزر ہے یہاں پہ. آپ نے بزر بجانے سے پہلے سوچنا ہے. بزر بج گیا پھر جو ہے نا مسئلہ خراب ہے. کوئی آپشن چاہیے، کوئی ہنٹ چاہیے، تو بزر سے پہلے. بزر بجانے کے بعد نہ ہی کوئی آپشن ہے، نہ ہی کوئی ہنٹ ہے، نہ ہی کوئی مدد کو آئے گا. بس پھر آپ ہیں اور آپ کا پروردگار ہے اور ناصر وطن ہے. جناب تو پہلا سوال ہمارے کوئز راؤنڈ کا، آج کا پہلا سوال. آج یعنی 10 جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی یوم وفات ہے. جی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے. تو خالد بھائی دیکھ رہے ہیں آپ جناب. اچھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک حضور سے نکاح کے وقت 40 سال. ماشاءاللہ زبردست. اچھا جی، نکاح کے پیغام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ نفیسہ ہے. نفیسہ کیوں دیکھ رہے ہیں ناصر بھائی کو؟ ناصر بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پلیز کچھ بات کریں گے آپ؟ ان کو شاید شک ہو رہا ہے کہ وہ غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات بیان کی تھی، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نفیسہ کو بھیجا.
ہاں تو میسر اور نفیسہ میں یہ اشتباہ ہو رہا ہے، آپ کو متشابہ لگ رہا ہے آپ کو. جی نکاح کے پیغام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ کو بھیجا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا سر؟ حضرت ابو طالب. بھائی آپ نے ڈرا دیا مجھے. حضرت ابو طالب نے، بالکل ٹھیک جواب. اچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام؟ خویلد بن نست. بالکل ٹھیک. اچھا جس سال آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا عام الحزن. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کس قبرستان میں ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کس قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع. اوئے ہوئے، جنت المعلی میں ہے، جنت البقیع میں نہیں ہے. اچھا جناب شعر ہے بڑا مشہور ہے، زمانہ مکمل کرنا ہے آپ نے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. آگے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. او بھائی نہیں. اسلام. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر میں سب مصطفیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو درست ہے جناب آپ کا جواب. شاعر کون ہے اس شعر کے؟ ہاں مولانا محمد علی جوہر. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. قتیل شفائی، ٹھیک ہے، ہاں قتیل شفائی ہیں اس شعر کے شاعر. اچھا اگلے آپ کے سامنے اگلا جو راؤنڈ ہے وہ ہے تصاویر کا راؤنڈ، اور اسی دوران ہمارے ساتھ آئے ہیں جامعۃ الرشید کے شعبہ مہد الرشید العربی کے مسئول اور ڈائریکٹر جناب شیخ واصف متین صاحب. بہت شکریہ حضرت. مائک آپ کے پاس ہے، پلیز مائک میں آپ نے بات کرنی ہے. جزاکم اللہ، مجھے دوبارہ کہہ لیں اگر مائک میں. جزاکم اللہ خیرن. ماشاء اللہ مولانا عبدالودود صاحب دعوت کا بہت بہت شکریہ. ہمارا کوئز کا یہ سلسلہ ہے جی. جی تو ہمارا ایک راؤنڈ مکمل ہو گیا، بڑا دلچسپ تھا بزر راؤنڈ ہمارا. ماشاء اللہ. آپ بھی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں، چونکہ ابھی آئے ہیں تو شاید مشکل ہوگا آپ کے لیے سوال کوئی ذہن میں آیا آپ کے. چلے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمارا تصاویر کا، ناصر بھائی کوئی سوال پوچھیں گے بزر میں؟ تقسیم ہند کا اعلان کس تاریخ کو ہوا تھا؟ انٹرسٹنگ. تقسیم ہند کا اعلان کس تاریخ کو ہوا تھا؟ مہینہ بتا دوں؟ جون. 27 جون 1945. 3 جون. یہ تو بڑا مشہور ہے. سکھیرا صاحب گل یہ ہے کہ نمبر مائنس نہ کراؤ. بزر میں نمبر مائنس ہوتے ہیں، یہ اضافی مصیبت ہے. بہرحال خیر آگے بڑھتے ہیں. تصاویر ہم آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے جی 3 تصاویر دکھائی جائیں گی ٹیم جے کو اور پھر ٹیم ٹی کو. تو پہلی تصویر ٹیم جے کے لیے یہ رہی اسکرین پر. تو بھائی خالد اعظم صاحب یہ کہاں کی تصویر ہے؟ جناب جلدی بتانا ہے آپ نے کہاں کی تصویر ہے یہ. ہینٹ وغیرہ کوئی؟ ناصر بھائی ہینٹ دے دیں. یہ ایک مسجد کا آپ نے بتانا ہے جہاں حج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے. خطبہ حج دیا جاتا ہے. اب اور کیا آپ کو بتایا جائے، بڑی مشہور جگہ ہے یہ. مسجد نمرہ، یہاں خطبہ حج دیا جاتا ہے. اگلی تصویر جناب، یہ کون شخصیت ہے؟ جی جناب. قذافی؟ نہیں بھائی قذافی. یاسر عرفات فلسطین کی بڑی مشہور شخصیت ہیں. تیسری اور آخری تصویر ٹیم جے کے لیے جناب. جہانگیر خان. ہاں خدا دا نام لاؤ یار. جان شیر خان ان کا نام ہے، اور یہ ایتھلیٹ. تو جہانگیر خان تو بالکل الگ ان کی شخصیت، پرسنالٹی، شکل و صورت ہے. کیسے آپ نے. چلیں جی اگلی تصاویر ہیں جناب ٹیم ٹی کے لیے. سکھیرا صاحب آپ تیار ہیں سر؟ ہاں جی. جی شکریہ. جی سکھیرا صاحب کو پہلی تصویر دکھائیں. ہاں جی مسجد جن. مسجد جن، بالکل درست جواب. دوسری تصویر سکھیرا صاحب کے لیے. شاہ عبدالعزیز. فیصل ہے لیکن پہلا جواب آپ کا غلط تھا. تو کنگ فیصل ہیں بالکل. تیسری اور آخری تصویر. اس نام کا کی بازگشت رہی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے.
یہ ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کسی بھی کھیل کی ہسٹری میں 555 لگاتار میچز جیتے. واہ، جہانگیر خان جناب، بالکل درست جواب ہے آپ کا. اگلا راؤنڈ ہمارا لاسٹ راؤنڈ ہے آج کے حسن علم کا، اور ہر حسن علم کا لاسٹ راؤنڈ ہوتا ہے ریپڈ فائر. اور اس سے پہلے شیخ واصف متین صاحب کے پاس جائے گا مائک سر. اور شیخ صاحب بہت شکریہ ایک تو وقت دینے کے لیے اگین. تھوڑا سا مائک قریب بالکل کرنا ہوگا آپ کو. مہد الرشید العربی کے بارے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ یہ شعبہ کیا ہے اور کس طرح کام کر رہا ہے، اور اگلے سال ظاہر ابھی عید کے بعد داخلے بھی ہیں. تو آپ کے پاس کس شعبے میں داخلے ہیں، کن شرائط پر ہیں، مختصر وقت میں اگر پلیز، اور اس کے فوائد پھر تھوڑے سے کہ مہد الرشید کیوں چوز کیا جائے. مہد الرشید العربی درس نظامی عربک میڈیم درس نظامی ہے، جس میں 7 درجات اور 7 کلاسز ہوتی ہیں. پہلی کلاس جو ہے وہ تمہیدی یعنی مونٹیسری کہلاتی ہے، جس میں عربک لینگویج 4 اسکلز کے ساتھ سکھائی جاتی ہے، جس میں طالب علم کو مکمل انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. طالب علم کے 6 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ان کو مختلف کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور مختلف کتابوں میں 4 اسکلز کے ساتھ ان کو پڑھائی جاتی ہیں. اور امتحانات ان کے مکمل عربی زبان میں ہوتے ہیں. ان کے جو نصاب ہے، سلیبس ہے، وہ مکمل عربی زبان میں ہوتا ہے، اور اساتذہ کی جو ٹیچنگ ہے وہ مکمل عربی زبان میں ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الصف الاول سے لے کے الصف السادس تک ہے وہ فارمل درس نظامی جیسے ہمارا ہے. تو ساری کتابیں تو آلریڈی درس نظامی کی عربک میڈیم میں ہیں، تو اس کی تدریس بھی عربی زبان ہی میں ہوتی ہے. طالب علم جو ہے وہ 1 سال لگا کے عربی جب سیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے آگے اسباق سمجھنا، اس کا تکرار کرنا، ایگزام دینا عربی زبان میں آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نصابی سرگرمیاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، جس میں الحمدللہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک جو بہت کامنلی ہمارے پاس ہر مدارس میں پائی جاتی ہیں، جیسے حفظ قرآن ہے، یعنی تلاوت قرآن ہے، حفظ حدیث ہے، اور خطابت کا مسابقہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں مختلف نوعیت کے مسابقے بھی ہوتے ہیں، جس میں تلخیص الکتب کا ایک خاص مسابقہ الحمدللہ گزشتہ 6-7 سال سے ہو رہا ہے، جس میں درس نظامی کی جو کتابیں ہیں اس کے طلبہ خلاصے نکالتے ہیں، جن کو تو سال کے شروع سے طلبہ کو دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ طلبہ اس کے خلاصے بھی نکالتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن بھی تیار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ پریزنٹیشن کی صورت میں مسابقہ آخر میں منعقد ہوتا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ استاد صاحب کا خاص مرہون نظر ہے یہ مسابقہ، اور حضرت بہت زیادہ اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹ کا ایک مسابقہ ہوتا ہے ہمارا، اور یہ عالمی قطر ڈیبیٹ جو ہے اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے. پورے سال اس کی تیاری ہمیں طلبہ کو کرواتے ہیں ہم لوگ، اور یعنی اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق جو قطر میں عالمی ڈیبیٹ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق ان کی تیاری کروائی جاتی ہے. الحمدللہ ہمارے طلبہ 5-6 سال سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور بہت اچھی پوزیشنز لے کر آ رہے ہیں. تقریباً 2 سال ہمارے طالب علم ہیں وہ یعنی دنیا کے بہترین عربی میں تکلم کرنے والوں میں 4-5ویں نمبر پر آتے رہے ہیں الحمدللہ. اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2 قسم کے وہاں پر جو ہے وہ سیکشنز ہوتے ہیں، ایک عربک میڈیم اور ایک نان عربک میڈیم، یعنی جو ناطقین بالعربی، غیر ناطقین بالعربی ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کی مادری زبان عجمی عربی نہیں ہے. تو ہمارے جو طلبہ اگرچہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے اور برِ صغیر سے جاتے ہیں، ان کے لیے الگ ٹیموں کے ساتھ مقابلہ ہونا ہوتا ہے. لیکن جب وہ وہاں جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں تو الحمدللہ یہاں جس طریقے سے ان کو عربی سکھائی جاتی ہے اور اس اسٹینڈرڈ کی سکھائی جاتی ہے، جب وہاں امتحان دیتے ہیں تو وہ حضرات ان کو عرب لوگوں کے ساتھ ہی شمار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسابقے کرواتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے وہ ویسے ہی ہے جیسے درس نظامی میں ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹر کرواتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے بعد جو ہے وہ BS اور MS لیول تک جو ہے نا وہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. ایڈمیشن کے لیے شرائط مختصر. ایڈمیشن کے لیے تمہیدی کے لیے یعنی 20 سال کی عمر ہونا چاہیے، میٹرک پاس کم از کم B گریڈ میں میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، اور داخلے کے جو دن ہے 9, 10, 11 شوال. زبردست. تھینک یو، جزاک اللہ خیر شیخ واصف الدین، بہت شکریہ. آخری راؤنڈ ہمارا ریپڈ فائر کا ہے جناب، اور تھوڑا سا میں نے کہا سانس لے لیں آپ لوگ بھی، تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو جائیں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس، دونوں کے پاس 1 منٹ. تو ٹیم جے سب سے پہلے آپ کا 1 منٹ شروع کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ سوالات اگر جواب نہیں آ رہا نا آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ رکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کا 1 منٹ شروع ہو رہا ہے. 3 2 1 اور اب جنگ یرموک کس خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی؟ ابوبکر صدیق. حضرت عمر. سور پھونکنے پر کون سا فرشتہ مامور ہے؟ اسرافیل. بالکل ٹھیک. بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک؟ 40 سال. بالکل ٹھیک. ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ پاس. معاذ اور معوذ نے. اونٹنی کس پیغمبر کا معجزہ تھا؟ صالح علیہ السلام. بالکل ٹھیک. خلیل اللہ کس پیغمبر کا لقب تھا؟ ابراہیم. بالکل ٹھیک. پاکستان کا قومی پرندہ؟ چوکور. بالکل ٹھیک. قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد؟ 342. 336. پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر کس شہر میں بنایا گیا؟
कराची बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस, मियाँ अब्दुल रशीद, बिल्कुल ठीक। बेनज़ीर को कहाँ कत्ल किया गया? रावलपिंडी, बिल्कुल ठीक। ज़ियाउल हक के तैयारे को हादसा किस शहर की हदूद में आया? भावलपुर, बिल्कुल ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अराकीन की तादाद? 5, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के कितने गवर्नर जनरल गुजरे? 4, पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है? मशरक़ में इंडिया, बिल्कुल ठीक। आलमी अदालत इंसाफ का दफ्तर किस शहर में है? स्विट्ज़रलैंड, हैग में। स्विट्ज़रलैंड शहर नहीं है, मुल्क है ब्रो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन वेल प्लेड भाई, नॉट बैड सर, अच्छा खेले साथी। तो सुखेरा साहब तैयार हैं आप? आज बड़ा क्लोज जा रहा है वैसे मामला, तो आप ज़रा हिम्मत करनी होगी आपने। तो आपके पास है 1 मिनट, और 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है 3, 2, 1 और अब। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर? टोक्यो। बिल्कुल ठीक। गुलिस्तान किस शायर की तसनीफ है? शेख सादी। बिल्कुल ठीक। ओडीआई में किस रंग की गेंद इस्तेमाल होती है? वाइट। बिल्कुल ठीक। गज़वा बनु नज़ीर किस सने हिजरी में हुआ? पास। 4 हिजरी। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप कितनी बार जीता है? 4 बार। बिल्कुल ठीक। कौन से पैगंबर को मछली ने निगल लिया था? हज़रत यूनुस। बिल्कुल ठीक। बदर में कुफार की तादाद? 700। 1000। कौन से पैगंबर का जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का तरतीब के एतबार से दूसरा सदर कौन था? अयूब खान। बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश की करेंसी? टका। टका। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश किस शहर में होती है? मरी। बिल्कुल ठीक। हिटलर किस मुल्क का हुक्मरान था? जर्मनी। इस्लाम की पहली मस्जिद? मस्जिद कुबा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ किस साल लगा? 1958। बिल्कुल ठीक। आप सल्लम ने कितने उम्रे अदा किए थे? 4। बिल्कुल ठीक। सबसे ज्यादा हदीस किस सहाबी से मरवी हज़रत है? अबू हुरैरा। बिल्कुल ठीक। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारात में किस सूरत की आयत नाजिल हुई? सूरह तौबा। सूरह नूर ब्रो, सूरह नूर। बहुत 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 शुक्रिया सर। बस तो खेरा साहब जामिया इस्लामिया बहावलपुर से आए हैं सर, माशाल्लाह आपके लिए जज़ाकल्लाह खैर। जनाब जी नासिर वतन भाई रिजल्ट्स मुरतब कर रहे हैं फाइनली। खालिद भाई क्या सूरत हाल, क्या लगता है आपको? भाई साहब जीत गए, बड़ी सखावत है। वैसे आप वैसे भी मेज़बान हैं तो आपका बनता भी है कि आप माशाल्लाह मेज़बान का ख्याल रखें। सुखेरा साहब हालात माशाल्लाह ठीक हैं? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मुकाबला नासिर भाई, हाँ मुकाबला बेहतरीन था, मज़ा आया मतलब माशाल्लाह। खालिद भाई अच्छा खेले, हालांकि पहला कंपटीशन है खालिद भाई का। एमसीआर भाई तो ज़रा दिखा दें रिजल्ट्स। ओए होए 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 होए। टीम टी विनर हैं अब्दुल मनाफ सुखेरा साहब 200 पॉइंट्स के साथ, और टीम जे जनाब खालिद आजम भाई रनर अप हैं 110 पॉइंट के साथ। लेकिन आपने महसूस नहीं होने दिया कि आपके पॉइंट्स इतने कम हैं। वेल प्लेड ब्रो, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर। तो जनाब सुखेरा साहब आपसे मुलाकात होती है क्वार्टर्स में इंशाल्लाह, और खालिद भाई आपके साथ जाएगा गिफ्ट हैम्पर एक बहुत ही खूबसूरत सा। तो यहाँ आइए प्लीज़, इधर आइए इधर। तो जनाब आपके साथ में क्या भेजूँ आपको? मैं देता हूँ एक खूबसूरत सी कैप और रोहान की। तो जनाब ये आपने पहननी है, और मज़ीद आप इंशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे पहन के, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़िर मोहतरम बहुत शुक्रिया अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी, नासिर भाई का भी। आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। छा गई इल्म हिकमत हर एक समत फैला गई, जिंदगी का सफर मोतबर हो गया, फिक्र मुर्शिद का दिल पे असर हो गया। ऐसा ये रशीदी ख़याबान का सिलसिला देखिए हुस्न रमज़ान का, ये इश्क की गुफ्तगू हुस्न रमज़ान आया चार सू। अल्लाहु 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 हुस्न रमज़ान आया चार सू।